اور ایک اور بات, کئی لوگ کو میں نے دیکھا آنٹی کہ وہ جب ایکسیپٹنس کی طرف آتے ہیں نا, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایون او سی ڈی, یعنی میں نے خود ایک بھائی کو اپنا مسئلہ حل کرتے دیکھا تھرو ایکسیپٹنس. ان کو سمجھایا کہ اتنی آپ کے پاس نعمتیں, اگر او سی ڈی ہے تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کر لو, کہہ دو اللہ کو. اب وہ ان کو یہ ڈپریشن تھی, میں نے سجدے میں دعائیں کی, میں نے اتنی دعائیں کی, اللہ ہیل کر دے, ہیل کر دے, ہیل کر دے, نہیں ہو رہی, اس کا مطلب اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا. آج کل کی سائنس تو کہتی ہے اے ڈی ایچ ڈی ہے نا, جی از دی پاور. صحیح, ٹھیک ہے, آج کل کی سائنس آپ کے جو ہے نا وہ ہر جو یہ والی چیزیں جی جی, وہ جو بورڈم جو ہے اس کو جیمس کلیئر جو ہے وہ جو 7 جو ایٹامک ہیبٹس کا جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پاور ہے. بور ہوں, ہاں, کریٹیوٹی آئے گی, بور ہوں گے تو کریٹیوٹی آئے گی نا. ایسے ہی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ یہ اس طرف آؤ کہ اے اللہ نعمتیں زیادہ ہیں, اور اگر او سی ڈی آ گئی ہے, خدا نہ خواستہ ایک آزمائش آ گئی ہے, اے اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے, وہی بات ہے نا ماذن فیہ حکمک, یہ ڈپریشن کی دعا پڑھ کے تو دیکھو دل سے کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے, میں نے اپنی بطور انسان بہت کوشش کر لی اس کو ہیل کرنے کی, اے اللہ ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک, بس اب آپ کا فیصلہ ہی غالب ہوگا, اور مجھے آپ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ ہے. یقین کریں جب وہ اس مائنڈ سیٹ پہ آئے, مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, شفا بھی مل جاتی ہے. دیکھیں نا, آپ ایکسیپٹ بھی تو کرنے کی کوشش کیا, اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میرے مالک تو مجھے اسٹرینتھ دے دے اللہ, مجھے اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی دے دے. آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا واقعات. وہ ہمارا کاؤنسلر, ہم سب کو کاؤنسلرز چاہیے ہوتے ہیں. جی سب سے بڑا کاؤنسلر قرآن ہے. میرے پاس جو لوگ اس طرح سے مریض آتے ہیں میں ان کو علاج میں سے ایک علاج بتاتی ہوں کہ ایک ربع جو ہے نا یعنی 4 رکوع قرآن کے, وہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنے کہ جو آپ کے کانوں کو آواز آئے. اچھا, یہ جو ہم خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کے مقابلے میں درمیانی سی آواز میں قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں, تلاوت کے انداز میں پڑھیں, بلکہ ایک کام کریں کہ کان میں وہ ہینڈز فری لگا کے نا, جو آپ کو قاری صاحب پسند ہے ان کی لگا کے ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں. ترجمہ آپ کے سامنے ہو, آپ دیکھیں ایک پاؤ کے اندر پڑھتے پڑھتے تک اللہ تعالیٰ آپ کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں کام ہو جائیں گے, گری ہوئی جو روح ہے وہ اونچی ہو جائے گی, انسان کو زندگی کا مقصد صحیح طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا, اللہ کی ذات کے اوپر, اس کی قدرت کے اوپر انسان کا بلیف بڑھ جائے گا. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہر جگہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلی جو 3 چیزیں جن کو ہم نے فراموش کیا ہوتا ہے, یہ دعا سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو ریکنڈل کر کے ہمارے سامنے لاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اگلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے, وجلا حزاننا وذهاب همومنا, اس کی وجہ سے ہمارے غم چلے جائیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, قرآن مجید کو پڑھنے سے یا کسی آیت کا وظیفہ کرنے کے ساتھ غم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شفاء لما فی الصدور, ہر طرح سے سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا. ہاں, اور یہ قرآن مجید کی تو یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ فقہاء اور علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نا تو وہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے یہ جو ہم نے گھروں میں لوہے یا وہ آیتیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں, یا کچھ اس طرح سے ہم کو جیولری وغیرہ پہنتے ہیں جس پر اس طرح سے کچھ الفاظ لکھے ہوں, تو ان سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز اور برکت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی آپ نے ماشاءاللہ بات کی. جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ لوگوں کو دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ بالکل ریئل ہوتے ہیں ٹراماز, ڈینائل نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن قرآنک سٹوریز فل آف ہوپ ہیں. حضرت یوسف کا ٹراما دیکھیں کتنا بڑا تھا, حضرت موسیٰ کا دیکھیں, حضرت مریم, حضرت عائشہ صدیقہ, یہ لوگ انسان تھے, یہ لوگ کوئی ایلینز نہیں تھے, اللہ معاف کرے. ان کے پاس کیا ایسی پاور تھی, اللہ نے وہ بتایا ہے کہ یہ کیا دعائیں کیا کرتے تھے, یہ کوپ اپ کیسے کرتے تھے ان چیزوں سے. اپنا ذہن خالی کریں انشاءاللہ تعالیٰ, چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے گوگل کیا کہتا ہے, ڈائگنوسس کیا کہتا ہے, سائیکالوجی کیا کہتی ہے. ہم سائیکالوجی کا انکار نہیں کر رہے, میں نے خود ماسٹرز کی ڈگری کی ہے. سائیکالوجی کا اپنا فائدہ اپنی جگہ موجود ہے, سائیکیٹرسٹ کا فائدہ موجود ہے, میڈیسنس کا فائدہ موجود ہے, کاؤنسلنگس کا فائدہ ہے, کوئی ڈینائل نہیں ہے اس میں. لیکن کچھ دیر کے لیے ان ساری چیزوں کو ذہن سے نکالتے ہوئے یہ جو دعائیں ہیں, جو ڈپریشن کی دعا ہے, جو آپ نے دعا بتائی ہم اور حزن کی, تو اس کو ذہن میں ضرور لائیں. اللہ تعالیٰ سے فل فیتھ سے یہ دعائیں کریں, اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا سیکھیں کہ اے اللہ میں شکر گزاری کی طرف بھی آئیں کہ کوئی بات نہیں, اگر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے ایک آزمائش تو لیٹس بیئر اٹ انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس سے کتنے چینجز آئیں گے. اور بس میں آنٹی بات کو ختم کروں گا آپ کی اجازت سے ایک واقعے کے ساتھ. کئی لوگ ہیں ان کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں, سیکشول ابیوز ہوئی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, کوئی مار پڑی ہوتی ہے کسی استاد سے. ان کو بھی میں ایک تو دے آر ویری بریو کہ دے ہیو وینٹ تھرو دس, اور
ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے, لیکن یہ کہ ان کو مزید اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ انشاءاللہ وہی آپ کے والی بات کہ ٹراماز ہیل ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس کو حاوی نہ کریں اپنے پر, فارگیونیس کی طرف بھی آئیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ سے پروڈکٹیوٹی مانگیں. اور جنہوں نے ہوئے لاسٹ سم ون, اس کے لیے بس ایک واقعہ بات سنا کے بات کو ختم کروں گا. یہ واقعہ سعد بن نبی وقاص بہت بیمار تھے. کانکیسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں غالباً تھی, تو وہ بڑا فیل کر رہے تھے کہ ایز اے کمانڈر, آئی گیس حضرت ابو بکر کے دور میں تھی, حضرت عمر کے دور میں اینی وے, تو وہ بڑا بے بس فیل کر رہے تھے کہ میں آئی کین ناٹ گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو ہی واز ویری ڈپریس ٹو بی آنیسٹ. تو ان کو جو عیادت کرنے آئیں وہاں پر, وہ حضرت خولہ تھی غالباً یا صحابیہ تھی, آئی ایم فارگیٹنگ ہر نیم, بٹ اینی وے انہوں نے پھر ان کو کاؤنسل کیسے کیا, اپنی سٹوری سنا کے, بڑی خوبصورت سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ آئی لاسٹ مائی بردر, موسٹ بلوڈ بردر. شی سیڈ کہ میں نے بال منڈا لیے اور میں پوئٹری پڑھا کرتی تھی کعبہ کے قریب جا کر, اور وہ پوئٹری لوگ سنتے تھے. آئی یوز ٹو لیمنٹ تھرو دیٹ پوئٹری, اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. تو مجھے لوگ تانے دیتے تھے, بے صبری عورت, یعنی دیکھ کیا کر رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, یہ وہ. کہتی ہیں کہ بلیو می دا پرسن ہو کاؤنسل می ہی واز عمر بن الخطاب. اور کہتی ہیں کہ حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہے وہ سخت ہیں عمر. کہتی ہیں عمر ایک دن مجھے ملے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے. عمر بن الخطاب نے کہا کہ سنا مجھے بھی کیا پڑھتی ہے. تو شی سیڈ کہ میں نے جب انہیں سنائی وہ اتنا روئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے زید یاد آ گیا, زید بن الخطاب, جو ان کے بہت پیارے بھائی, جو ان سے پہلے شہید ہو گئے تھے. اور یہ مسلمہ کذاب کے غالباً جو تھی وہ بیٹل, اس میں شہید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے دوران. کہتے کہ مجھے میرا بھائی یاد کرا دیا تیری شاعری نے. اور پھر کہتی لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا, اے لوگوں اس عورت کو مت روکو, لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے روئیں گے, لیٹ ہر بی. کہتی کہ اتنا میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے سخت انسان ہے, لیکن انہوں نے اکنالج کیا میری اس بات. لیکن کہتی کہ پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے مجھے سمجھایا. عائشہ صدیقہ نے میری ایک اور طرح سے کاؤنسلنگ کی. آپ دیکھیں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تھپکی دیتے تھے, کاؤنسلنگ کرتے تھے ماشاءاللہ. کہتی ہیں عائشہ صدیقہ نے مجھے کہا کہ آئی لاسٹ دا موسٹ بلوڈ آف ہیومن بینگس. تم میرا غم کا اندازہ لگاؤ کہ میں نے کتنی ینگ ایج میں کس کو کھویا ہے, اور تم بس وہیں سے اپنے آپ کو کاؤنسل کر لو. کہتی ہیں بس ان کا یہ کہنا تھا, میرا غم ہیل ہو گیا. تو یہ ابھی واقعہ سنا ہی نہیں تھی, تو سعد بن نبی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کہ بس آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں ہیل ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ پیپل ول لوز دیئر لوڈ ونس, پیپل ول بی سیڈ, پیپل ول بی ان پین, بٹ فکر نہ کریں. قرآن مجید کیا ہے, اللہ تعالیٰ سورہ طور میں کہتے ہیں ہم جنت میں سب کو اکٹھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, فوت شدگان کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کریں, اور مومنین صالحین میں ہمارا شمار کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بس یہی آپ کے توسل سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں آپ نے کی ماشاءاللہ اس کو اپلائی کریں, پازیٹیو ایک مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں, انشاءاللہ زندگی کھل کر گزاریں. اور یہ چیزیں بڑی اپلیکیبل ہیں, جتنی باتیں آپ نے کی ان کو اپلائی کریں. سو جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.